يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتیلا۔ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے نام کے ساتھ پکاریں گے، اس دن جن لوگوں کو ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ انہیں پڑھیں گے اور ایک دھاگے کے برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور جزا و سزا کے عقیدے کو انسانوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس دن کو یاد کیجئے جب ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ مفسرین نے امام کے کئی معنی بیان کیے ہیں، بعض نے اس سے مراد نبی لیا ہے، بعض نے ہر زمانے کا دینی پیشوا، بعض نے وہ کتاب الہی جو ہر قوم کے لیے نازل ہوئی تھی، بعض نے اس سے دین مراد لیا ہے۔ ابن عباس، حسن، قتادہ اور ضحاک وغیرہ نے اس سے مراد ہر آدمی کا نام اعمال لیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ اسی کی تائید سورۃ الانشقاق کی آیت 7 سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور سورہ یاسین آیت 12 میں فرمایا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور سورۃ الجاثیہ آیت 28 میں فرمایا ہے كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر امت کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ صاحب محاسن التنزیل لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اصحاب الحدیث کے لیے بہت بڑا شرف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسان اپنے اپنے اماموں اور پیشواؤں کے ناموں سے پکارے جائیں گے تو اصحاب حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے امام اور پیشوا وہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اسے پڑھیں گے اور اس میں اپنے اعمال صالحہ کو دیکھ کر نہایت خوش ہوں گے، اور ان کے اجر و ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسا کہ سورہ مریم آیت 60 میں آیا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، کہ عدل و انصاف والے اللہ کی جانب سے ان پر قطعی ظلم نہیں ہوگا۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، اور جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ بڑا ہی گمگشتہ راہ ہوگا۔ جو بدنصیب انسان اس دنیا میں بصیرت سے محروم ہو کر حق کو قبول نہیں کرے گا اور صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہوگا، وہ آخرت میں بھی راہ نجات کو نہیں پائے گا اور کشاں کشاں جہنم میں گر جائے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور قریب تھا کہ کفار مکہ آپ کو اس دعوت توحید سے بہکا دیتے جس کا ہم نے آپ کو بذریعہ وحی حکم دیا ہے، تاکہ اس کے بجائے آپ ہماری طرف کوئی جھوٹ منسوب کر دیں، پھر تو وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ مشرکین عرب نے ایک کسر نہیں اٹھا رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادہ حق سے برگشتہ کر دیں، انہیں تکلیف دیں اور ظلم و تشدد کا ہر طریقہ اختیار کیا تاکہ آپ توحید کی دعوت سے باز آ جائیں، شرک پر نکیر نہ کریں، ان کے ساتھ باطل کی تائید پر مصالحت کر لیں اور ان کے جھوٹے معبودوں کے بارے میں ان کی مرضی کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تو مشرکین بظاہر آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اور لوگوں سے کہتے کہ محمد نے ہمارے کفر کی تائید کر دی ہے اور ہمارے شرک سے راضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ مشرکین کی تمام سازشوں کے باوجود
آپ محض اللہ کی تائید سے حق پر قائم رہے اور ان کی طرف نہ جھکے۔ شوکانی لکھتے ہیں کہ آیت 74 دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کافروں کی طرف میلان کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے میرے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اس فضل میں بخالت کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ تو ان کے لیے بری چیز ہے۔ جس مال میں وہ بخالت کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کی گردن میں طوق بنا کر پہنا دیا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تمہارے کیے کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جان کی قربانی دینے کی خوب ترغیب دلائی ہے، اور یہاں مال کی قربانی پر زور دیا ہے، اور بخیلوں کے لیے وعید شدید کا ذکر کیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ مال جمع کرنا ان کے لیے نفع بخش ہے، یہ تو قیامت کے دن عذاب علیم کا سبب بنے گا اور طوق بنا کر ان کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری نے کتاب الزکوٰۃ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جسے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن وہ ایک زہریلا سانپ بن کر اس کے سامنے آئے گا، جس کی دونوں آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اسے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا، پھر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہی آیت پڑھی۔ آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان کا مالک تو اللہ ہے، پھر کسی کو کیسے جرت ہوتی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، روزے میں فحش باتیں نہ کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے، اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی دے تو 2 مرتبہ یہ کہہ دے، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، روزے دار میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 4۔ دینی بھائیو، یقیناً روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی پاکیزہ ہو جائے، اس کو زندگی کا درست سلیقہ آ جائے، وہ اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے نفس کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کے بجائے اپنے رب کا بندہ بن کر اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے، پھر یقیناً اس کی دنیا اور آخرت دونوں بھلی ہو جائے گی۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس لیے کہ ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں فوت ہوئے تھے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ ہیں کہ رمضان کے روزے 2 صدی ہجری میں فرض کیے گئے۔